کیا ہے قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو پھر وہاں پہ ہے نا، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ آپ کہیں گے بھائی نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں ہدایت دی تھی کہ روزہ رکھو چپ کا، ٹھیک ہے؟ آپ کو جواب دینا تو میں نے یہی تو آپ سے کہا ہے. چلیں آگے چلیں، پھر کیا جی بہت شکریہ. آپ اصل میں انٹرپٹ کرنے کا آپ کو مسئلہ ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن آپ کو شوق ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بات کرے تو بیچ میں انٹرپٹ کرنا ہے ضرور. دیکھیں آپ کے اصل میں جو آپ کے دوست ہیں نا، کون ہے؟ آئے اب بتاتے ہیں نیچے، ایک منٹ بلا لیں. بلاتا ہوں. کوئی جگہ دیں گے بھائی، پیارے بھائی؟ کوئی بھائی اگر جگہ دیں. جی احمد بھائی میں اتر رہا ہوں نیچے، آپ بلا لیں میری جگہ پہ. کوئی نہیں، بیٹھے آپ. نہیں آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اچھے انداز میں بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مطلب. لسنر اس وقت تو میں نیچے سن لیتا ہوں. تو بھائی جگہ بن گئی، بیٹر وہ جگہ بن گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب لے لیں، کن کو لینا اوپر؟ جوان بھائی کو لینا تھا. وہ اصل میں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے ظہیر راجہ صاحب کے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں غلط فہمی ہونے لگے وہاں پہ جواب بھائی جو نا وہ فوراً کو سمجھا دیتے ہیں. ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی زبان بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. اچھا مزید بات جو ہے وہ جواز سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی. میرے سے کر لینا یار، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اچھا میں کیا پتہ چل جائے. وہ ترجمہ اچھا کر دیتے ہیں درمیان میں. جواب بھی وہ تو معافیاں مانگدا پہ تھلے ٹھیک ہے کہندا من معاف کر دیو. وہ انہاں تلائی تیل نہیں ڈاکٹر صاحب، تسی پتہ نہیں کنہ دے کندھیاں تے رکھ کے چلانے دی کوشش کر رہے ہو، اپنے کندھیاں تے چلاؤ. میں کسی سے کندھے نہیں چلا رہا. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا جس پہ آپ نے ناؤز باللہ اتنا بڑا وہ الزام لگا دیا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب قرآن پاک میں ایک بات لکھی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ نہیں میں نے فضول بات کر رہا ہوں، میں نے سوال کیا، میں نے یہ کہا، میں نے بیان کب دیا ہے؟ سوال ہی نہیں بنتا ڈاکٹر صاحب، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. آپ ایک کہانی سنا رہے ہو اور میں کہانی نہیں، میں قرآن پاک آپ کو پیش کر رہا ہوں. اگر قرآن آپ کو کہانی لگتی ہے تو پھر آپ اپنی فکر کریں. نہیں آپ اپنی فکر کریں نا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو قرآن کہانی لگ رہی ہے. علیہ السلام پر قرآن کریم کیسے نازل ہوگا؟ آپ کہتے ہیں میں جواب دے دوں آپ کو اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. کیا ہوگا کہ وہ قرآن کریم کو دیکھیں گے اور قرآن کریم ان کے ذہن کے اندر یو ایس بی کی طرف وہ بھائی اب جواب بھی تو سن لینا. اب آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یو ایس بی کی طرح، تو اگر میں نے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی تو پھر آپ نے مجھے نیچے اتار دینا. پھر آپ کہیں گے توہین ہوگی. بھائی میں نے کوئی پھر اگر میں یہ کہہ دوں مرزا صاحب کے ساتھ یہ لاش نے رجولیت کی اور ٹرانسفر ہو گیا سارا کچھ، تو پھر آپ نے کہنا یہ آپ نے توہین کر دی. یہ تو آپ نے بتانا ہے نا کہ کہاں سے کیا بات کیسی ہے. تو بالکل غلط بات نہیں ہے صاحب صاحب. آپ کو بلایا تھا کہ آپ بڑے اخلاق سے گفتگو کرنے والے ہیں، آپ کی اصلاح ہو چکی ہے. جواب نہیں بن پڑتا، جب آپ کو لا جواب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا. پھر آپ کی سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قرآن کیسے نازل ہوگا، سوال سمپل سا یہ تھا. اور اس کا جواب جو ہے وہ سہیب راجہ صاحب ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے کہ کیونکہ معجزات ہوتے ہیں، آپ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوگا. جیسے وہ قبر پہ وہ جو بچپن